ایسے ہی دولت حاصل کرنے کا 5 منٹ کا پاورفل وظیفہ، منٹوں میں دولت برستی ہوئی خود دیکھیں۔ قرآن پاک کی یہ 2 سورتوں کو پڑھ لیں، جو بھی پڑھتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے۔ منٹوں میں رزق کی برسات ہوگی، ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور گھر میں دولت ہی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جو شخص بھی ان 2 صورتوں کا عمل کرے گا، چند منٹوں کے اندر اس بندے کے لیے خزانہ غائب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اس وظیفے کی خاص اور اہم طاقت اور برکت بتا رہی ہوں کہ ہر طرح کی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کو ستاروں کی نحوست لگ چکی ہو اور جو شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کر لے اور اس عمل کی طاقت سے ہر طرح کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے کاروبار کی، اپنے ہر کام کی رکاوٹ کو اس عمل کے ذریعے ختم کر سکیں۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات بتاتی چلوں کہ سورۃ الاخلاص یہ قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سمیت پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں لازمی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کا نظارہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خزانہ غائب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ نہ جانے کیوں کہ سورۃ الاخلاص خاص ہے رزق کے لیے ہے۔ قرآن حدیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ احادیث میں اس مختصر مگر جامع سورت کو قرآن پاک کی 1/3 کے برابر قرار دیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کے قرات کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا، یہ سورۃ الرحمن کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لوں؟ تو یہ صحابہ کرام پہ بھاری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، سورۃ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، اور سورۃ الکوثر ہر بیماری سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا کرو تو ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک لکڑی ہو، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور ملا لیا جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ہو اور اس بندے کی طاقت کم ہوتی ہے، اور ایک ساتھ اور مل جائے اور تو طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب 2 صورتوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ملا کے پڑھ لیے جاتے تو ہر طرح کی رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں صورتوں کے ساتھ آپ نے ملا کے پڑھنی ہے، تو اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی وضاحت بھی کرتی چلتی ہوں کہ اس عمل کو آپ آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، تو میں آپ کو ساری باتیں سمجھاتی چلتی ہوں کہ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ پورا دن آپ کے پاس ہے، لیکن جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یعنی کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو مقصد لے کے بیٹھیں گے، جو حاجت آپ لے کے بیٹھیں گے اس مقصد کو کرنے کے لیے، جو آپ کے ذہن میں جو کام کرنے کے لیے، اس وظائف کو کرنے کے لیے جو آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ حاجت، وہ مقصد اس کی ضرور پوری ہو جاتی ہے اور ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں گے، ساری ترتیب میں بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی کہ کیونکہ آپ نے دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، جنت کی حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں تھیں۔ نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، نمبر 3 شراب کی، اور نمبر 4 شہد کی۔ جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں کہ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان افروز بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور دروازے پہ کفن پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو، جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے، یہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کیا ہے؟ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے سے اللہ کی جو ہے اس سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کو یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی، اسی طرح آپ کی دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کیسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ، اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو وہ موت دی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں، اور اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر
घर में मौत नहीं दी, اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت سے، برے حادثوں سے، بری مشکلاتوں سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے، ہر طرح سے محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کافر کرے تو رب اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو ہم تو سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل ہی کیوں نہ ہو چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، اور جو مقصد لے کے بیٹھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اس سے نوازے گا۔ کہ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ مرد حضرات کو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ کامل یقین اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے، اور کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کے، مثال کے طور پر آپ کے شادی کی ہے، آپ کے پیپروں کی ہے، آپ کے کسی بھی گھر کے مسئلے کی ہے، رزق کی ہے، یا شادی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے گی، یا آپ مقروض ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر مدد کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ بندے کو گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے، جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ صورت آپ کی مکمل ہوئی، اس کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے جو صورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنی ہے، اور پھر دوبارہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر ایسے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک ایسی صورت ہے، اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ پاک ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 بار پڑھیں تو 2 قرآن پاک کا ثواب، 3 بار پڑھیں تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 300 بار پڑھیں تو 300 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 تسبیحاں یعنی کہ 300 بار آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں میرے گھر میں آئی ہوئی، میرے اوپر آئی ہوئی، اس عمل کی برکت سے وہ ساری کی ساری ختم فرما دے، آمین۔ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، آمین۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ باری تعالیٰ، پیارے اللہ، مجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، اور میری ہر مشکل کام میں مدد فرما، آمین، اور میرا فلاں مقصد ہے، فلاں اس عمل کی برکت سے حل فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ آج کے دن ہی آپ کا ہر مقصد، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔
اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد کو، جائز خواہشات کو قبول و منظور